السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب یہ میری ویڈیو جو ہے یہ سنڈے کی ہے، کیونکہ سنڈے کو میں نے بنائی اور سنڈے کو جو ہے پھر میں اپنی بڑی بہن کے یہاں چلی گئی اور گھر میں سب کو چھوڑ کر چلی گئی۔ تو یہ بھی ایک کہانی ہے کہ گھر میں میں نے سب بچوں کو چھوڑا اور میں اکیلی اپنی چھوٹی والی بیٹی کو ساتھ لے کر اپنی بڑی بہن کے یہاں چلی گئی اور 2 دن میں وہیں پر رہی۔ تو جناب ہوا یہ کہ مجھے وہاں جانا تھا، ضروری کام تھا مجھے وہاں پر۔ اب تو یہ ہے سنڈے، اور سنڈے کو تو جناب میرا ناشتہ تو ایسے ہی سپر ڈوپر ہوتا ہے۔ خیر یہاں پر صبح تو میری ایسے ہی مزیدار سی ہو جاتی ہے، جبکہ مجھے ناشتہ بھی نہیں بنانا ہوتا اور سب کچھ مجھے ریڈی میڈ ہی مل جاتا ہے۔ تو یہاں پر ابھی ناشتہ وغیرہ کر کے جب میں فارغ ہوئی تو میں نے یہ سوچا کہ مجھے جو ہے جانا تھا، بلکہ میری بھانجی جو آئی ہوئی تھی تو اسے بھی گھر جانا تھا، وہ بھی 2 دن سے گھر پر تھی۔ تو ابھی ہم لوگ یہ پلان ہی کر رہے تھے کہ کس ٹائم جانا ہے، کیا کریں۔ تو پھر اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ اچھا جانے سے پہلے میں یوں کروں گی کہ میں ڈھیر سارا کھانا وغیرہ بنا کے رکھ جاتی ہوں، کیونکہ میں ہی جا رہی ہوں تو گھر میں ہسبینڈ بھی ہوں گے اور بچے بھی ہوں گے۔ تو یہی سوچ کر میں نے کہا کہ میں کچھ ایسا بنا کر چلی جاؤں کہ وہ آرام سے 2 دن تک جو ہے وہ بچے اس کو انجوائے کر لیں، کھا لیں، کیونکہ یہ بڑی پریشانی ہو جاتی ہے کہ میں کہیں چلی جاؤں تو پھر کھانے پینے کی مشکل ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے بچیاں اتنا پورا کا پورا گھر تو نہیں سنبھال سکتی نا۔ تو بس جناب اس سوچ کو عملی جامہ پہنایا میں نے اور جلدی جلدی بریانی کی تیاری کرنے لگی۔ آف کورس وہی بریانی جو بہت زیادہ مشہور زمانہ بریانی میرے گھر کی ہے، تو جلدی جلدی سے اس کی تیاری شروع کی میں نے۔ بس یہاں پر میں نے جلدی جلدی پیاز وغیرہ کاٹیں، یعنی کہ بہت ہی جلدی سے یہ تو بریانی بن جاتی ہے، جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ یہ آپ گپ شپ کرتے رہیں اور یہ بریانی جو ہے وہ جھٹ پٹ تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر میں آج اس کی ریسیپی کیا بتاؤں، کیونکہ یہ ہر سنڈے کو ہی جب میں بناتی ہوں تو اس کی ریسیپی بار بار شیئر کرتی ہوں، تو پھر جو لوگ ہیں وہ بھی بور ہو جائیں گے کہ ایک ہی ریسیپی بار بار کیا بتانا۔ تو کیونکہ یہ ہر سنڈے کو ہی بنتی ہے اور مسٹ ہے، کیونکہ بچے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے، اور یہ ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ ضرور یہ بریانی بن جاتی ہے۔ اور اگر میں ایک دن بناؤں تو وہ اتنی ڈھیر ساری بنا دیتی ہوں کہ وہ بچے جو ہیں آرام سے شوق سے کھاتے رہیں، اور بچے بھی خوش اور ماں بھی خوش اس میں۔ تو ایسے ہی کام کرنے چاہیے۔ خاص طور پہ کھانا پکانے سے پہلے میں اپنے بچوں سے ضرور رائے لے لیتی ہوں، کیونکہ آج کل کے بچے بہت نخریلے ہیں۔ ہسبینڈ میرے بالکل نخرہ نہیں کرتے ہیں، جو کچھ بھی دے دو نا وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن یہ بچوں کے نخرے بہت ہو گئے۔ تو اس لیے میں اس طرح ہی جب کھانا بناتی ہوں تو یہ سوچ کر کہ کھانا بھی ایسا ہو جو سب شوق سے کھا لیں، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کو تو پسند ہو باقیوں کو پسند نہ ہو۔ تو اسی لیے بریانی چونکہ سب کو بہت زیادہ پسند ہے، تو بس یہ جھٹ پٹ بننے والی بریانی جو ہے میں نے وہ تیار کی۔ جیسے کہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے ایک طرف پیاز کو فرائی کیا ہے اور دوسری طرف میں نے ٹماٹروں کو گلا لیا، ساتھ میں اس میں سارے مسالے ڈال دیے ڈرائیڈ، اور بمبئی بریانی کے 2 پیکٹ بھی ڈال دیے، اور جو پیاز میں نے فرائی کی تھی اس کو بھی میں نے گرائنڈ کر کے ڈال دیا ہے، اور چکن اور آلو کے ایک طرف میں نے فوڈ کلر دے کے تھوڑے سے نرم کر لیے تھے، بہت زیادہ نہیں، کیونکہ ابھی 5 منٹ تھوڑے سے اس پہ میں دم پر لگاؤں گی تو چکن اور آلو ویسے ہی نرم ہو جانے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ جھٹ پٹ بریانی تیار ہو گئی، اور دیکھیے کہ جس طرح میں کہتی ہوں نا سیم بالکل اتنی ہی ٹائم میں بن رہا ہوتا ہے کہ یقین نہیں آتا اگر مہمان آئے ہوئے ہوں اور میں یہ بریانی بنا دوں تو انہیں یقین بھی نہیں آتا کہ بات چیت کرتے کرتے جو ہے آپ نے بریانی بھی بنا لی ایک طرف۔ تو
جی ہاں، یہ بالکل اتنی ہی آسان اور لذیذ بریانی تو اتنی ہے یہ کہ نا لوگ انگلیاں ہی چاٹتے رہ جائیں۔ تو یہاں پر بس یہ بریانی وغیرہ کو دم دے کے میں نے فریش ہونا تھا، اور فریش ہونے کے بعد میں نے بس میں اور میری چھوٹی بیٹی اور بھانجی ہم تینوں جو ہیں رواں دواں ہو گئے اپنی بڑی سسٹر کے گھر میں، کیونکہ میں وہاں جا رہی تھی تو مجھے ایک دن یا ایک دن سے زیادہ ہی اسٹے کرنا تھا وہاں پر۔ تو اس لیے میں نے خوب ڈھیر سارا کھانا بنا دیا، ساری چیزیں میں نے فریج میں رکھ دی، اپنے بچوں کو بتا دیا کہ میں نے چیزیں بھی رکھ دی ہیں، اور تو بچیاں جو ہیں اب وہ باقی کام سنبھال لیں گی۔ جناب اتنی شاندار بریانی بنی تھی کہ اس کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی تھی، اور بچے تو مطلب انگلیاں چاٹ چاٹ کے کھا رہے تھے کہ اتنے مزے کی بریانی بنی ہے۔ تو میرے کہنے پہ ایک دفعہ ضرور آپ اس بریانی کو ٹرائی کریں، اور جس نے بھی کی ہے نا یقین کریں کہ مجھے ضرور ان کی تعریفی فون آئے ہیں کہ یہ بہت ہی مزے کی بریانی ہے۔ تو آج کل جیسے کہ کراچی کا موسم جو ہے وہ بالکل ایسا ہی جا رہا ہے، ہر وقت بادل اور تھوڑی سی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، تھوڑی سی نہیں بلکہ بہت ہی ٹھنڈی ہوائیں، ساتھ میں جو ہے وہ پھوار بھی پڑ رہی ہوتی ہے، تو موسم بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے۔ تو جناب یہاں گپ شپ کرتے کرتے اپنی بڑی سسٹر کے گھر بھی آ گئی، اور یہاں پر پھر آنے کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے خوب گپ شپ کی، ظاہرے کہ جب مل جاتے ہیں ہم لوگ، اس دفعہ ذرا کافی دنوں کے بعد ملنا ہوا تو کافی ساری باتیں بھی جمع تھیں۔ عموماً ٹیلی فون پر تو روز ہی بات ہوتی ہے، لیکن جب سامنے بیٹھتے ہیں تو کچھ زیادہ ہی باتیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر سسٹر جو ہیں وہ اپنے برتن دکھا رہی تھی جو انہوں نے آن لائن منگائے، تو آج کل یہ آن لائن سسٹم بھی بہت ہی اچھا ہو گیا ہے، اور برتن وغیرہ بھی منگا لیں، کپڑے منگا لیں، تو خیر سبھی اب تو اس کو یوز کر رہے ہیں آن لائن کو۔ جناب گپ شپ کرتے کرتے چائے بھی بن گئی، پکوڑے بھی بن گئے، اور ہم لوگ جو ہے موسم کو انجوائے کرتے ہوئے چائے پکوڑے بھی کھا رہے تھے، گپ شپ بھی لگا رہے تھے، اور موسم تو اتنا پیارا ہو رہا تھا کہ مت پوچھیں، بالکل بھیگی بھیگی ہوائیں چل رہی تھیں، بہت ہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، مطلب مجھے تو جو ہے نا وہ ایک شال کی ضرورت پڑ گئی تھی، تو یہاں پر کچھ زیادہ سردی لگتی ہے۔ جناب یہ نیکسٹ ڈے کی صبح ہے، مطلب رات میں تو ہم لوگ خوب گپ شپ کر کے، اور میرے خیال میں ہم لوگ بہت لیٹ نائٹ تک بات چیت کرتے رہے، بہت ہی مزہ آیا۔ اور اس کے بعد ہم جب صبح اٹھیں تو پھر اپنے ناشتے کی تیاری، وہی ناشتہ وغیرہ کیا، اور ناشتے کے ساتھ بھی ہم نے خوب گپیں کی، مزہ بہت آیا، مطلب اتنا فری میرے لیے یہ تھا کہ میں کافی ریسٹ کر رہی تھی، اپنے گھر میں خود ناشتہ بنانا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جب بنا بنائے مل جاتا ہے تو مزہ بھی بہت آتا ہے۔ خیر یہاں پر بھی ہم لوگوں نے خوب باتیں کی، اور بچے ابھی سو ہی رہے تھے، تو جناب چھوٹی بیٹی ساتھ آئی تھیں، ان کی فرمائش تھی کہ انہیں شاپنگ کرائی جائے، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم دونوں پھر نکل کھڑے ہوئے شاپنگ کے لیے۔ بچوں کا کچھ بھی نہیں سمجھ آتا، میں نے کہا ابھی اتنی شاپنگ کی ہے، ابھی بقرعید ہے، عید ہے، لیکن بس ان کے سینگ سما گیا کہ مجھے تو شاپنگ کرنی ہے، مجھے تو اپنے لیے پینٹ شرٹ وغیرہ لینا ہے، تو میں نے اسی پر اس کو ساتھ لے لیا، میں نے کہا چلو میرے ساتھ ہی چلو، پھر میں تو جا ہی رہی ہوں اور تمہیں شاپنگ بھی ساتھ ہی کروا دوں گی۔ تو جناب انہوں نے اپنی پسند سے پھر چیزیں لیں، جو ان کی پسندیدہ شرٹ ہیں، پینٹ ہیں، کرتیاں وغیرہ، تو انہوں نے اپنی پسند سے لیں، کچھ فنگر رنگ وغیرہ بھی۔ تو جب مال جاتے ہیں نا تو وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو چیز بندہ نہ بھی لینا چاہے نا تو وہ بھی لے لیتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے سٹالز بیچ بیچ میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نا وہ رکنا پڑتا ہے، اور پھر رک کر جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے خریدنا بھی پڑتا ہے، کیونکہ اتنی اٹریکشن ہوتی ہے نا ان سٹالز پہ کہ وہ چلتے چلتے جو ہے نا بس وہ امپلس پرچیز ہو جاتا ہے۔ ہم نے نہیں سوچا، تو اس طرح میں نے بھی کافی ساری چیزیں لے لیں جو مجھے نہیں لینا تھا،
مطلب صرف مجھے اپنی چھوٹی جو ہے آمنہ اس کی شاپنگ کرانی تھی، لیکن ساتھ ساتھ میں نے جو ہے وہ کافی رنگس لے لیں، کرتیاں لے لیں، چپل لے لیں. تو یہ ہوتا ہی ہے کہ جب امپلس پرچیز نا، یہی ہوتا ہے کہ وہ اتنی اٹریکشن ہوتی ہے ان کی چیزوں میں. تو جناب یہاں پر اب یہ شاپنگ کرنے کی باری تھی بیٹی کی، تو ان کو میں پسند کروا رہی تھی چیزیں. اور کپڑے تو بہت ہی پیارے پیارے آئے ہوئے تھے، جس طرح ہوتے ہیں جب لینے جائیں تو کپڑے بھی بہت ہی اٹریکٹیو آئے ہوئے تھے اس وقت. اچھا جناب، یہاں پر تو کافی چیزیں تھیں اور ہر چیز پر ہی دل آ رہا تھا. پرسز بھی بہت پیاری پیاری آئی ہوئی تھیں اور سینڈلز بھی، لیکن چونکہ میرے اب جب سے پاؤں میں فریکچر ہوا ہے تو پھر میں بالکل ہی ہیلز وغیرہ پہننے سے اوائڈ کرتی ہوں میں. تو یہ جو فنگر رنگس ہیں یہ کافی کمزوری ہے میری نا، پیاری پیاری انگوٹھیاں. تو خیر اس وقت میں یہ نہیں لے رہی تھی، میں نے تو صرف اپنے بچوں کے لیے ہی لیا، کیونکہ میں آئی ہوئی تھی جب تو میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ چلو میں اپنی جو گھر پر بچے ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے لوں. تو یہی ہوا کہ ساتھ آمنہ کے میں نے پھر اور اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے بھی چیزیں خرید لیں تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں، کیونکہ میں انہیں گھر پر ہی چھوڑ کر آئی تھی اور یہاں بڑی سسٹر نے بلایا تھا، کام تھا، تو اس لیے میں 2 دن کے لیے یہاں آ گئی تھی. تو ہم کافی شاپنگ کر کے آ گئے. میں تو بالکل ہی تھک گئی تھی، کیونکہ جو میرے جو یہ فریکچرڈ پاؤں ہے اس میں بہت تکلیف ہو رہی تھی. میں کافی دنوں سے اتنا نہیں چلی تھی، تو آج جب میں چلی ہوں تو بہت تکلیف ہو گئی تھی. تو ہم جب واپس آئے تو خیر بڑی سسٹر نے چائے اور برگر وغیرہ کا انتظام کیا ہوا تھا. ہم لوگ بیٹھ کے پھر برگر شرگر کھائے، ہم نے چائے پی، اپنی شاپنگ دکھائی انہیں جو کہ انہیں بہت ہی پسند آئی، خاص طور پہ کرتی. تو یہ ہم لوگوں نے پھر یہاں گپ شپ کیا کافی، اور جب ساری بچیاں بھی اکٹھی ہو جاتی ہیں تو واقعی بڑا ہی مزہ آتا ہے. بچیوں کی بھی باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی اپنی سٹوری سنا رہی ہیں، تو ہم لوگوں نے کافی انجوائے کیا اس وقت. اور بس چائے وائے پی کے کافی رات ہو گئی تھی، کیونکہ جب میں شاپنگ کرنے گئی تو واپسی پہ اچھی خاصی نا رات ہو گئی تھی. تو بس اسی موڈ میں نے کہا بس ٹھیک ہے اب ہم لوگ نکلتے ہیں، پھر کافی ٹائم ہو گیا ہے. تو یہاں سے بس ہم لوگوں نے چائے ختم کی اور اپنی بڑی سسٹر سے اجازت لی اور پھر اپنے گھر کی طرف چل پڑے، کیونکہ رات ہو رہی تھی اور مجھے رات سے جو ہے نا بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے اگر میں اکیلی ہوں. ویسے تو بیٹا مجھے لینے آ جاتا ہے، لیکن آج میں نے کہا کہ نہیں، میں اکیلی ہی گھر چلی جاتی ہوں، ساتھ میرے بیٹی ہے اس لیے. تو بس اب میں اپنا ولاگ بند کرتی ہوں. اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا، ہمارے لیے دعائیں ضرور کیجیے گا، اور میرے اس ولاگ کو پسند کیجیے گا، لائک کریں، شیئر کریں، اور سبسکرائب تو مسٹ ہے. اللہ حافظ.